بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چودھری۔ ہمیشہ کی طرح ہم موجود ہوتے ہیں آپ کے ساتھ اور ایک نئی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے، ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں اور کچھ حقائق جو ہیں ان کو اجاگر کرتے ہیں۔ آج بھی کچھ اہم حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے اور ہم بات کریں گے کہ آج سے 2 سال پہلے BLA نے اپنا ایک نیٹ ورک زیراب کے نام سے اناؤنس کیا تھا، کیا وہ آج کہاں سٹینڈ کرتا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے اور کچھ اہم ٹاپکس پر ڈسکشن کریں گے اور بہت سارے حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ آج بھی گیسٹ موجود ہیں سر عبداللہ خان۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر، جیسے کہ میں نے بولا کہ آج ہم کچھ اہم حقائق پر بات کریں گے۔ آج سے 2 سال پہلے BLA نے جو ہے اپنا زیراب کے نام سے ایک نیٹ ورک اناؤنس کیا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا کہیں گے؟ کیا کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں کہ زیراب آج کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ دیکھیے، BLA نے جو زیراب کا اعلان کیا تھا وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا انٹیلیجنس ونگ ہے، اور یہ انٹیلیجنس ونگ جو ہے نا اس کے اوپر بڑا پمپ اینڈ شو انہوں نے ظاہر کیا۔ وہ کراچی میں ایک حملہ ہوا تھا، اس کے بعد انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہمارے جو ہے نا وہ جو ہماری آنکھیں ہیں وہ بلوچستان کی ہر جگہ پہ موجود ہیں، فورسز میں بھی ہیں، محکموں میں بھی ہیں اور تعلیمی اداروں میں بھی ہیں، ہر جگہ پہ مطلب ہر جگہ ہم مانیٹر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر جگہ کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں۔ اب واقعی ایسا ہی تھا، اور BLA نے اپنا نیٹ ورک جو ہے نا وہ کافی جگہوں پہ پھیلا لیا تھا۔ اب یہ تھا کہ انہوں نے تو اعلان کر دیا، اب ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ بھی خاموش تو نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ ہمارے سیکیورٹی کے اداروں نے کس طریقے سے زیراب کو بے نقاب کیا ہے، کس طریقے سے ان کے جو لوگ انہوں نے پلانٹ کیے ہوئے تھے مختلف محکموں کے اندر، کس طرح ان کی کارروائیوں کو جو ہے وہ ان کو کارروائیوں سے زیادہ ختم کیا۔ پاکستان کے اداروں نے تقریباً 600 کے قریب جو سرکاری ملازمین تھے جو کسی نہ کسی جگہ پہ BLA کے نیٹ ورک کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ان کے انٹیلیجنس نیٹ ورک کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، وہاں سے انٹیلیجنس پاس کرتے تھے، معلومات پاس کرتے تھے، کہیں نہ کہیں منسلک تھے۔ وہ 600 کے قریب جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے بلوچستان کے میں ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کی، کہ انہوں نے BLA کے کا پورا جو اسٹرکچر تھا زیراب کا وہ بے نقاب کر دیا ہے۔ اب BLA کے جو لوگ جہاں کہیں بھی کام کرتے ہیں وہ نظر میں ہے، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی انٹیلیجنس کے میدان میں آئی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں، مہینوں میں ہمارے ادارے اور بڑی بڑی کارروائیاں کر رہے ہوں گے۔ ان کے پورے نیٹ ورک جو ہے نا وہ نظر میں آ گئے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ حملہ ہو جاتا تھا کہ جناب یہ کوئٹہ میں جیسے حملہ ہوا، ہمارے جو چھٹی پہ جا رہے تھے جوان وہ شہید ہوئے، اور بہت سارے ہمارے ایک میجر صاحب جو ہے نا وہ شہید ہوئے، ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے جو میگنیٹ بم لگایا، اس طرح سے اور بہت ساری انٹیلیجنس تک پہنچ رہی تھی۔ اب جو ہے نا وہ کہتے ہیں اونٹ آیا پہاڑ کے نیچے، اب جو ہے نا وہ اداروں نے اتنی 2 سال کی انتھک محنت کے بعد آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں۔ اب ان کو پتہ نہیں ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ محکموں میں کام کرتے ہیں، سرکار سے تنخواہیں لیتے ہیں، کام دشمنوں کے لیے کر رہے ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ جو مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو پکڑا نہیں گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب پکڑا نہیں گیا، اب جو پکڑا نہیں گیا نا آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں، اداروں کی نظر کے نیچے آ گئے، مطلب انہوں نے پہچان لیا، اب ان کے اوپر نظر رکھنا شروع ہو گئی ہے۔ اب وہ جو ہے نا وہ ان کے پاس نظر آ گئی اداروں کی، اب پکڑے تو گئے نہیں ہیں، اب جو ہے نا وہ ان کے ساتھ جڑے جو مزید نیٹ ورکس ہوں گے وہ بھی بے نقاب ہوں گے۔ اب ہر بندہ جو ہے نا وہ آ گیا ہوا ہے، ایک راڈار کے اوپر آ گیا ہوا ہے جو ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں نہیں، آپ تو نہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہوں گے، میں نہیں، وہ کہہ رہے ہوں گے۔ بلوچستان میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں نے بڑا کام کیا ہے۔ اور دیکھیں، یہ ایک جو ہمارے اداروں میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سامنے آ کے کارروائیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے ان کی کارروائیاں ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ شہید ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو مارتے ہیں، وہ سامنے آتے ہیں۔ کچھ جو لوگ اصل میں خاموش مجاہد ہوتے ہیں نا، وہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں۔ اب یہ جو چیز ہے یہ کسی کارروائی میں ریفلیکٹ تو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے کہ ہاں جی اتنے ہم نے پکڑے، اتنے مارے، لیکن یہ بہت بڑا غیر معمولی ایک ہے کہ آپ کسی جو دشمن کے لیے کام کرنے والی تنظیم ہے اس کا پورا انٹیلیجنس نیٹ ورک جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اور بھی صرف زیراب کے ساتھ نہیں، جو لوگ BLF کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اداروں میں کام کرتے تھے، وہ ان پہ بھی جو ہے نا وہ مارکنگ ہو گئی ہوئی ہے، ان کے اوپر بھی نظر رکھی جا رہی ہے، اور
وہ بھی آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں. اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا ہم اب براق ڈیجیٹل کے ناظرین کو ایک ایکسکلوسیو خبر دے رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ اتنی بڑی جو ہے نا وہ کارروائی ہمارے جو قومی سلامتی کے اداروں نے انہوں نے کی ہے 2 سال کی انتھک محنت کے نتیجے میں. اور یہ اور جلد آپ کو اس کے نتائج بھی جو ہے وہ نظر آئیں گے. بالکل. تو سر آپ کے ادارے کی رپورٹ کے مطابق بی ایل ایف کی جو کارروائیاں ہیں وہ بی ایل اے کی نسبت جو ہے وہ زیادہ رہی ہیں, ان کے حملے, کیا کہیں گے؟ 2025 میں بی ایل ایف کے حملے بی ایل اے کی نسبت زیادہ رہے ہیں. اس کے پیچھے ایک بڑی زبردست جیو پولیٹیکل گیم ہے. ہوا یہ کہ اس میں 2 فیکٹر ہیں, میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. ایک فیکٹر یہ ہے کہ بی ایل اے جو ہے نا وہ اس پر وہ خیر پابندی تو بی ایل اے پر 2019 سے امریکہ نے پابندی لگائی ہوئی تھی, لیکن 2025 کے اگست میں اس کو ایف ٹی او بھی قرار دے دیا گیا, فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ڈیزگنیشن بھی ہوگی. اس سے پچھلی جو ڈیزگنیشن تھی وہ تھی ٹریجری ڈپارٹمنٹ کی, جو ان کا کی وزارت خزانہ ہے یا وزارت مالیات کہہ لیں, اس کی طرف سے تھی. تو وہ ذرا تھوڑی ہلکی نوعیت کی. اب جو ایف ٹی او ہو گیا ہے, اب جو کوئی بھی بی ایل او کو جو ہے نا وہ فنڈ کرے گا, اس کے ساتھ منسلک رہے گا, اس کے ساتھ کرمنل چارجز جو ہے نا وہ اس کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے. اب انڈیا کے اوپر چونکہ انڈیا کی جو یہ سبورسیو ایکٹیویٹیز یورپ امریکہ میں بے نقاب ہوئیں, اس کا پورا انٹیلیجنس نیٹ ورک جس نے جو ہے نا اسیسینیشنز کینیڈا میں کی, اس نے امریکہ میں کرنے کی کوشش کی, آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں کرنے کی کوشش کی, وہ ہو گئے بے نقاب. اب امریکہ نے سوچا کہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن جس کو امریکہ نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے, جس کو برطانیہ نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے, کچھ اور ملکوں نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہے, اس کا مجید بریگیڈ بھی اگست میں ہو گیا, امریکہ نے دوبارہ اس کو بھی کر دیا, ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا, ایف ٹی او ڈکلیئر کر دیا. اب انڈیا نے جو ہے نا وہ پینترا بدلا, تو اس نے فنڈنگ زیادہ کر دی ہوئی ہے بی ایل ایف کی, کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ چونکہ انٹرنیشنلی پابندیاں نہیں ہیں, تو اگر کہیں اسکروٹنی ہوتی ہے انڈیا کی یا کوئی پکڑا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی اس کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے, تو صرف پاکستان نے پابندی لگائی ہوئی ہے. یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ شفٹ آیا ہے فنڈنگ کی. فنڈنگ جو ہے نا وہ ٹیررزم کے کیسز میں بنیادی نوعیت کی ہوتی ہے, بنیادی اس کی حیثیت ہوتی ہے کہ پیسہ ہے تو ٹیررزم ہے. اب یہ جو پیسہ ہے جو انڈیا دیتا ہے, بلوچستان میں پیسہ پھینکتا ہے, یا نارکوٹکس کا پیسہ ہے, اس میں بھی کسی نہ کسی جگہ انڈینز انوالو ہوتے ہیں. وہ جو پیسہ ہے اس کی چینلائزیشن جو ہے نا وہ جو ان کو بی ایل ایف کو ہوتی ہے, تو انہوں نے اس دفعہ پچھلے سال جو ہے نا وہ پش کیا, بی ایل ایف کو زیادہ پش کیا, تو زیادہ پیسے دیے, زیادہ کارروائیاں سامنے نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس پیسے کو پھر جسٹیفائی بھی کرنا پڑتا ہے نا. اب انڈیا والے وہاں بیٹھے ہیں, انہوں نے پھر دیکھنا ہے کہ ہاں جی جناب آپ کو اتنے کروڑ یا اتنے لاکھ ڈالر دیے, تو ان کا کیا بنا. تو وہ کہتے ہیں جی ادھر حملہ کیا, یہ دیکھیں اس کی فوٹیج ہے. ٹھیک ہے, اب ہوا یہ ہے کہ 2025 میں ہم نے دیکھا کہ بی ایل ایف کی جو ہم نے کلوزلی مانیٹر کیا کہ ان کی وہ چیز بھی جو ہے انہینس ہو گئی ہوئی ہے کہ پہلے بی ایل اے والے یہ کام کرتے تھے کہ جو بھی کاروائی کی اس کی پراپر ڈاکومنٹیشن کی, پھر ویڈیو لانچ کی, ہائی ڈیفینیشن ایچ ڈی کوالٹی کی. بلوچستان میں انٹرنیٹ نہیں ہے لیکن ہائی ڈیفینیشن جو ہے نا ویڈیوز جا رہی ہیں پوری دنیا میں, وہ اب بی ایل ایف نے بھی کیا ہے. اب کیا ہوتا ہے بہت ساری کاروائیوں میں یہ گن کے اوپر جو کیمرہ بھی لگاتے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ ریکارڈنگ ہو جائے, اور وہ ریکارڈنگ جو ہے نا وہ انڈین سرورز پہ جاتی ہے, پھر وہ اس کو پراپر جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے اسٹوڈیوز ہیں جہاں مکسنگ ہوتی ہے, جہاں چیزیں پراپر اور ان کو ریفائن کیا جاتا ہے, کیونکہ بلوچستان میں تو یہ کام ممکن نہیں ہے نا. وہاں تو ظاہر ہے ہر وقت سیکورٹی ادارے ان کے پیچھے ہوتے ہیں, ان کا کام ہوتا ہے کیپچر کر کے یہ فوری طور پہ جو ہے نا ان کو سیٹلائٹ کمیونیکیشن ان کو دی ہوئی ہے, فاسٹ انٹرنیٹ ان کے پاس اویلیبل ہوتا ہے, ڈسپائٹ کہ بلوچستان میں انٹرنیٹ ہوتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کے پاس ہوتا ہے. اب ان کے پاس جو ہے نا وہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے, اور ان کے پاس الٹرنیٹ کمیونیکیشن کے ذرائع ہوتے ہیں. یہ پھر اپنے باہر بیٹھے ہوئے جو ماسٹرز ہیں ان کو بھیج دیتے ہیں, وہاں پورے بیٹھے ہیں اسٹوڈیوز بنے ہوئے, وہ اسٹوڈیوز جو ہے نا وہ پوری طرح سے پھر جو ہے نا وہاں پہ سارے صرف اسی کام پہ لگے, وہ سوفسٹیکیٹڈ چیز طریقے سے اس کو پیش کرتے ہیں. اب آپ پچھلے سال سے پہلے کا کنٹینٹ دیکھیں بی ایل ایف کا, اور اس سال کا کنٹینٹ دیکھیں, آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. اور یہ جو پیسہ آیا ہے ایکسٹرا اس کی وجہ سے آیا. ایک اور چیز یہ ہے کہ بی ایل اے ایک طرف جو ہے نا وہ باتیں کرتا تھا براس کے پلیٹ فارم سے کہ بھئی ہم ایک فوج بنائیں گے اور یہ کریں گے, دوسری طرف بشیر سے اپنی پروجیکشن کرتا تھا کہ میں بہت بڑا لیڈر ہوں. تو
یہ بھی ایک ریزن تھی کہ بی ایل ایف نے دیکھا کہ بھی یہ اس براس کو تو یہ چلا نہیں رہے ہیں اور ہمیں جو ہے نا انڈرمائن کر رہے ہیں، تو بی ایل ایف نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں، تو اس وجہ سے بھی انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ اس میں کافی زیادہ اضافہ کیا، پیسہ بھی ان کے پاس آیا اور انہوں نے خود بھی اپنی ایک حیثیت منوائی کہ یار ہم آپ سے زیادہ سینئر ہیں، تو یہ بھی ایک جو ہے نا وہ فیکٹر تھا اس کا۔ اچھا، ایک بڑی بنیادی چیز جو میں پاکستانی اداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے امریکہ سے بات کی، اللہ کے بندے بی ایل اے تو پہلے سے ہی امریکہ نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کی ہوئی تھی۔ اگر امریکہ نے اس اگست کے مہینے میں ٹی آر ایف جو کشمیر میں کام کرتی ہے اس کو ڈکلیئر کیا تھا، تو آپ کہتے ہیں کہ براس کو کریں، براس کا ایک اگر ہم دہشت گرد قرار دلوا لیتے امریکہ سے تو 4 تنظیمیں آٹومیٹکلی اس کے نیچے آ جاتی، اس میں بی ایل اے بشیر زیب گروپ آ جاتا، بی ایل ایف آ جاتا، بی آر جی آ جاتا اور سندھو دیش ریولوشنری آرمی، 4 تنظیمیں آ جاتی۔ میں ابھی بھی اپنے فورن آفس سے کہوں گا کہ آئندہ کے لیے امریکہ سے آپ کے کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر مذاکرات ہوتے ہیں اور کرنے چاہیے، آپ ان سے کریں، نہیں وہ تو ہماری ایک سیریز چل رہی ہے نا، بات چیت چل رہی ہے، آپ انڈیویجول تنظیموں کو چھوڑیں، آپ ان کی امبریلا کو اٹھائیں، آپ براس پورے کا پورا جو ہے نا وہ اس کو اٹھائیں، براس کو آپ ٹیررسٹ ڈکلیئر کروائیں جس کے تھرو وہ لوگ کام کر رہے ہیں، تو اس کے کمپوننٹ 4 گروپ ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ہو جائیں گے، اس میں صرف ابھی ایک ہے جس کو ہم نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کروایا۔ دوسری بات ہے کہ ہماری جو ہمارا جو فورن آفس ہے اس کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈیزگنیشن کے لیے بڑا کام کرنا چاہیے، اور بھی صرف ان پہ اختتام پذیر نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں انڈیا نے کشمیر کی ہر مزاحمتی تحریک کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ کسی نہ کسی جگہ سے کروا دیا، پوری سیکشن بنی ہے نا۔ یہاں پہ بھی ہمارے فورن آفس میں ایک ڈیزگنیشن کا پورا سیل ہونا چاہیے کہ جتنی تنظیموں کو ہم نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا، ہر ملکوں سے مذاکرات ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم کے چائنا کے ساتھ چلتے ہیں، ہمارے ہر ملک کے ساتھ کوئی نہ کوئی، ہم وہاں پہ یہ چیز رکھیں کہ جناب یہ گروپ ہیں، یہ ٹی ٹی پی ہے، یہ حافظ گل بہادر، اب ٹی ٹی پی کو تو ساری دنیا نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے ابھی دیکھیں نا نقصان دہ ثابت ہوتے نہیں، ابھی آئی ایم پی آ گیا ہے، اتحاد المجاہدین ایک الائنس ادھر بھی آیا ہوا ہے، اب اس کو اس کی ڈیزگنیشن پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے، ہمیں لشکر اسلام کی ڈیزگنیشن پہ توجہ دینی چاہیے، ہمیں حافظ گل بہادر گروپ کی ڈیزگنیشن پہ توجہ دینی چاہیے، ہمارے فورن آفس میں ایک سیل ہونا چاہیے جس کا کام یہ ہو کہ بھی وہ اسپیسیفک کسی کے لیے ہاں وہ اس کا کام یہ ہو کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن جس کو پاکستانی گورنمنٹ نے ڈیزگنیٹ کیا ہے، تو کاؤنٹر ٹیررزم کے ہمارے مذاکرات کسی بھی ملک سے ان میں ایک چیز شیک یہ بھی رکھتے ہیں کہ آپ اس چیز کو ڈیزگنیٹ کر دیں، اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر دیکھیں جیسے امریکہ نے کیا بی ایل اے کو، تو انڈیا کو پریشانی ہوئی نا کہ انہوں نے کہا شفٹ کرتے ہیں، کچھ فنڈ جو ہے نا بی ایل ایف کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اسکیل ڈاؤن کیے بی ایل اے کے فنڈنگ۔ تو اسی طریقے سے مطلب باقی ملک جو بھی ہیں، ہمارے کچھ برادر ملک بھی ہیں جو ان خباصوں میں کسی نہ کسی طور پہ شامل ہیں، نام میں نہیں لیتا ہوں، لیکن پھر ان کو بھی احساس ہوگا کہ یار یہ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ فلانا گروپ یہاں پہ کام کر رہا ہے یا اس کے لوگ کام کر رہے ہیں، تو یہ بڑی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ہمیں اس پہ بڑی توجہ دینی چاہیے۔ تو یہ ہے جو خیر میں نے آپ کو بتایا کہ بی ایل اے اور بی ایل ایف کی کاروائیوں میں جو تفاوت ہے وہ اس سال کیوں ہوا ہے۔ ٹرو، اسی طرح ہے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، ایک تو ڈالرز کی جنگ ہے کہ یہ ڈالرز کے لیے کر رہے ہیں، دوسرا ان کا مین مقصد کیا ہے، پاکستان کو ڈیفیم کرنا یا ریاست کے خلاف ہمیشہ یہ لوگ کھل کر سامنے آتے ہیں، تو ان کا جو اندر کا مقصد ہے وہ کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اندر کا مقصد جو ہے نا وہ ڈالر ہی ہے نا بیسیکلی، تو لوگوں کو انہوں نے بلوچستان کے لوگوں کو ایک ایلوژن کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ جناب آزادی ملے گی، ہم اپنا ملک بنائیں گے، بلوچستان آزاد تھا، یہ وہ۔ دنیا جو ہے نا گلوبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے، بارڈر مٹ رہے ہیں، آپ دیکھیں یورپی یونین کو دیکھ لیں، وہ بہت سارے ملک کٹھے ہو گئے، بارڈر ارریلیونٹ ہو گئے، ادھر سے جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں۔ اب یہ کیا ہے کہ ہم نے بلوچستان کے کچھ پہاڑوں پہ ایک نیا ملک قائم کرنا ہے اور اپنی الگ سے فوج بنانی ہے، یہاں تو بن نہیں رہی ہے، بنائیں گے کب؟ تو وہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کو اس جھانسے میں، آزادی کے جھانسے پہ کے پیچھے لگا کے وہ اپنی اکانومی کے اوپر کام کر رہے ہیں، جو لیڈر ہیں وہ کام بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ کوئی گمراہ کن نظریات بعض اوقات لوگ اپنا بھی لیتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے، یہ بلوچ لوگوں کے لیے لمٹ کر رہے ہیں، بلوچ لوگوں کے لیے، ان کے وسائل کے لیے، ان کے لیے مواقع
کو لمٹ کر رہے ہیں. بے شک. ایک بلوچ کے لیے پورا پاکستان کھلا ہوا ہے. ٹرو. ٹھیک ہے, وہ یہاں پہ کل بلوچ آتے ہیں, پڑھتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, رہتے ہیں, گھر بناتے ہیں. ایسے ہی ہے یہاں پہ جناب, یہاں اسلام آباد میں, کوئٹہ میں, چلیں کوئٹہ تو وہ کہتے ہیں ہمارا ہے نا, چلیں چھوڑیں, وہ پورے پاکستان میں کراچی میں بلوچوں کا ایک بہت بڑی بڑے بڑے اداروں میں کام کر رہے ہیں لوگ. جو بلوچستان کے رہنے والے بلوچ ہیں ان کے بھی یہاں پہ کاروبار ہیں. بے شک. نہیں, ہم بس انہیں پہاڑوں پہ جہاں پہ دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں ہے, 2-4 آپ کے پاس شہر ہیں, آپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں اس کو الگ کرنا ہے. تو یہ گمراہ کن نظریہ ہے جسے بھی یہ بلوچوں کے لیے قتل عام ہے. اور ایک گروہ بنا کے, میں تو اسے ایک گروپ بنا کے آپ گروپنگ کر رہے ہیں اور لوگوں کو اور آپس میں بھی تقسیم ہے, آپس میں بھی کمپٹیشن ہے, وسائل کے لیے بھی لڑ رہے ہیں, پیسوں کے لیے بھی لڑ رہے ہیں, نارکوٹکس کے اوپر بھی لڑ رہے ہیں. اور 25 سال سے آپ نے بلوچوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے. وہاں پہ آپ سیکورٹی کی سچویشن کو بہتر ہونے نہیں دیتے تاکہ عام بلوچ کوئی بھی ترقی کا کام نہیں ہونے دیتے. تو وہ اس کو مشینری تباہ کر دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک ٹاور کو انہوں نے آگ لگائی, نظر آتش کیا. یہ تو ہر ٹاور. اچھا, ایک طرف میں ان انسانی حقوق والوں کے اوپر حیران ہوں, یہ کہ وہ کیوں خاموش رہتے ہیں. وہ BYC والے پہ یہ جو موبائل فون کے ٹاور لگے ہوتے ہیں, یہ بلوچوں کو انٹرنیٹ کی فیسلٹی دیتے ہیں. بے شک. اچھا, فوج انٹرنیٹ یا حکومت انٹرنیٹ جب بند کرتی ہے تو واویلا مچ جاتا ہے. جب یہ انٹرنیٹ اڑا دیتے ہیں, تو سارے انسانی حقوق کے لمبردار خاموش ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ایک آپ کہہ لیں کہ دوگلی پالیسی ہے, دوگلا پن ہے ان لوگوں کا. ان کو اب اللہ تعالیٰ ہی سمجھائے کہ سلیکٹیو. ہمارے ہاں یہ ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے بلوچستان کے لیے کے حوالے سے کام کرنے والوں نے یہ تصور کر لیا ہے, یا یہ انہوں نے کوئی آپ کہہ لیں ایمان بنا لیا ہے کہ BLA BLF یا دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے انسانی حقوق کا کوئی بھی خلاف ورزی ہوگی اس کے خلاف نہیں بولنا. یہ عجیب منطق ہے. اور جب ریاست کے خلاف بولنے کی بات ہوگی تو آپ صف اول پہ کھڑے ہوں گے. یہ تو پھر وہ کہتے ہیں غدار ہی ملک کے خلاف بولتا ہے, باقی تو کوئی نہیں بولتا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے حکومتی لیول پہ کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیے, بہت یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک لمبی جنگ ہے, اور یہ وقت کے ساتھ جیسے ہم نے کہا کہ زراعت کے حوالے سے بہت سارا کام ہوا, تو یہ کمپریہنسو حوالے سے میرا خیال ہے چیزیں بلوچستان میں آہستہ آہستہ رائٹ ڈائریکشن پہ چل رہی ہیں. ابھی ہمیں نتائج کا انتظار کرنا چاہیے. جیسے یہ ان کے 600 لوگ جو مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بے نقاب ہو گئے ہیں, تو اور بھی چیزیں انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.